میرے محترم سامعین، آج کی گفتگو بہت ہی قابل سماعت ہے اور قابل فکر ہے۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ 28 رجب 1342 ہجری کی رات وہ شب سیاہ تھی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح نہ دیکھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے استنبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبد المجید ترکی چھوڑ چکے ہوں۔ اس حکم پر فوج اور پولیس کی مدد سے عمل درآمد کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ سوئٹزرلینڈ جلا وطن ہو جائیں۔ 28 رجب 1342 ہجری بمطابق 13 مارچ 1924 کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کے دنیا سے علیحدگی کے قانون کی منظوری دے دی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا، ترکی تباہ کر دیا گیا ہے، اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت خلافت اور اسلام کو نعوذ باللہ تباہ کر دیا ہے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خود غرض دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے۔ خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بھیڑیوں اور گدھوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے اس امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اسلامی شریعت کو معطل کر دیا گیا۔ سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا۔ اسلام کی عادلانہ معیشت کو مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام سے بدل دیا گیا اور مسلمانوں کے معاملات کی نگرانی اسلامی حکومت کے بجائے سیکولر کردار حکومتی ڈھانچے کے ذریعے کی جانے لگی۔ مسلمان خلیفہ سے کتنی عقیدت و محبت رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ خلیفہ مستعصم باللہ کی شہادت پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دلدوز مرثیہ کہا، باوجود کہ آپ مرکز خلافت سے بہت دور شیراز میں رہتے تھے۔ اس نوحے کے یہ اشعار بہت مشہور ہیں۔ ترجمہ: اگر امیر المؤمنین معتصم کے زوال پر آسمان سے خون کی بارش ہو تو بجا ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قیامت زمین پر ہونی تھی تو آ کر دیکھیے کہ مخلوق خدا پر قیامت گزر گئی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں خلافت کو منہدم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھیں؟ اس کا پتہ ایک واقعے سے چلتا ہے کہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تحریک آزادی کے سلسلے میں مالٹا جیل میں نظر بند تھے۔ وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کورٹ مارشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے، کیا وجہ ہے کہ برطانیہ، فرانس اور اٹلی اس کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں؟ ہم مسلمان اس نام کی خلافت سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن سارا یورپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمہیں خلافت ترکیہ سے آخر خطرہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مولانا، آپ کا سوال اس قدر سادہ نہیں جس سادگی سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے
خلافت عثمانیہ ایک کمزور سی خلافت ہے، مگر قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا خلیفہ آج بھی کسی غیر مسلم ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمان نوجوانوں کی بھرتی شروع ہو جائے گی۔ سارا یورپ ان دو لفظوں خلافت اور جہاد سے کانپتا ہے۔ یورپ کے تمام ممالک متحد ہو کر ان دو لفظوں کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کر دکھایا۔ خلیفہ عبد المجید ثانی کی معزولی اور سقوط خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ مسلمانوں کا مستقبل طریق ہو گیا، مقامات مقدسہ اغیار کے قبضے میں چلے گئے، عالم عرب میں اسرائیل نے جنم لیا، پاکستان دو لخت ہوا، افغانستان میں آتش فشاں پھٹا، بابری مسجد نے چیخ و پکار کی، عراق کا عرق نکال دیا، لبنان خون میں نہا گیا، شام اور برما کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی سب کے سامنے ہے، مسلمان یتیم اور لاوارث ہو گئے۔ ضروری ہے کہ ہمارے خاص و عوام نظام حیات اور طرز حکومت لینے کے لیے اقوام مغرب کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھنے کے بجائے اپنا رشتہ تابناک ماضی سے جوڑ لیں اور شاہراہ خلافت پر گامزن ہو کر ایک حقیقت شناس مرد کلندر کے اس کہے کو سچ کر دکھائیں کہ انہوں نے فرمایا تھا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔